بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج ہماری تلاوت کا آغاز 13ویں پارے سے ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی برات کا اظہار اعلان ان خواتین نے بھی کیا۔ وقت کی حکومت کی مدعیت میں ہونے والا یہ کیس اور یہ فیصلہ آپ کی برات کی شکل میں واضح ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے عاجزی انکساری میں اللہ کا شکر ادا کیا اور ساتھ فرمایا کہ اس نس سے کوئی بھی آدمی محفوظ نہیں، یہ تو برائی کی طرف بلاتا ہے، ہاں جس پہ اللہ کا فضل ہو جائے، اللہ کی مہربانی ہو جائے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے وقت کے مصر کے بادشاہ سے کہا کہ اب یہ ذمہ داری میرے سپرد کر دے۔ اور یہ ذمہ داری عام طور پہ ذمہ داری لینی نہیں چاہیے، مانگنی نہیں چاہیے، لیکن جب لوگوں کی حکمت مصلحت اس میں ہو تو پھر وہ عہدہ قبول کر لینا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس کے ذمہ دار بنے، گویا کہ آپ اس وقت کے وزیر خزانہ بنے، تمام معاشی ذمہ داریاں آپ کے سپرد ہوئیں اور آپ نے بڑے حسن انتظام کے ساتھ یہ قحط کا وقت جسے کہیں کہ اس کے اندر اپنے انتظام سے اس میں کامیابی حاصل کی، اور آپ کو پھر وقت کے حکمران اس کا مصر کا جو بادشاہ تھا اس کا انتقال ہوا، آپ مصر کے ذمہ دار بن گئے۔ تو آپ نے اناج کو ذخیرہ کر لیا تھا قحط کے زمانے کے لیے، تو دور دور سے لوگ آپ کے پاس آتے اناج لینے کے لیے، خریداری کے لیے۔ تو آپ کے بھائی بھی آئے، کنعان سے آپ کے بھائی بھی آئے، اور جیسے ہی بھائی آئے تو آپ پہچان گئے، لیکن انہیں خبر نہ ہوئی، اور ان سے ساری کارگزاری حالات پوچھے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم 12 بھائی تھے، ایک بھائی جنگل میں ہلاک ہو گیا، اس کی وجہ سے والد کافی غمزدہ رہتے ہیں، تو چھوٹا بھائی ہمارا بنیامین والد نے اپنے پاس رکھ لیا، ہمیں مجبوری کی وجہ سے غلہ لینے کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں غلہ بھی دیا، اور اس غلے کی جو قیمت تھی وہ بھی واپس کر دی۔ انہیں پتہ نہ لگا، لیکن جب واپس پہنچے اور ساتھ یہ بھی کہا کہ آئندہ اگر اپنے بھائی کو بھی لے کے آؤ گے تو تمہیں ایک اونٹ غلے کا اور ملے گا۔ واپس گئے تو اپنے وقت کے اس بادشاہ کا حسن و سلوک کا تذکرہ کیا، اور جب اپنا سامان کھولا تو پیسہ بھی واپس تھا، تو بڑے خوشی کا اظہار کیا، ابا کی منتیں کی، ابا کو منایا کہ بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ بھیجیں، غلہ ایک اونٹ اور بھی مل جائے گا۔ والد پہلے بڑے غم زدہ تھے، تکلیف میں تھے، کہا پہلے بھی میں نے تم پر اعتماد کیا ہے لیکن تم نے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے، لیکن بچوں کا بہت اصرار بنیامین کو ساتھ لے دیا۔ جب حضرت بنیامین بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ مصر آئے تو آپ نے موقع پا کے بنیامین کو تو بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ اور پھر مصر کا قانون یہ تھا کہ جس کے ہاتھ سے چوری پکڑی جائے اسی کو گرفتار کر کے اسے غلام رکھا جاتا تھا۔ تو آپ نے اسی ہیلے کے ساتھ اپنے بھائی کو، اپنے بنیامین کو اپنے پاس رکھوایا، اور ایک پین جس سے غلہ ناپا جاتا تھا وہ انہی کے سامان میں چھپا دیا، اور پھر برآمد بھی انہی کے سامان سے ہوا، تو بنیامین وہیں ٹھہر گئے۔ اور یہ بھائی واپس جب چلے گئے اور واپس جا کر باپ سے کہہ دیا کہ آپ کے بچے نے یہ غلطی کی ہے، اور وہاں جو لوگ موجود تھے وہ بھی اس پر گواہ ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام نے معاملہ اللہ کے سپرد رکھا، لیکن وہی غم وہی تکلیف حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ والد بہت کیا کرتے تھے، اور لوگ کہتے تھے آپ تو اتنا تذکرہ کرتے ہیں کہ آپ ہلاکی ہو جائیں گے، اور رو رو کر آنکھوں کی بینائی بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی ختم ہو گئی تھی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے بیٹوں سے کہا کہ دیکھو میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں، مجھے یقین ہے کہ یہ دونوں بیٹے مجھے ضرور ملیں گے، جاؤ تم تلاش کرو اور زندگی کے ضروریات کا بھی انتظام کرو۔ پھر یہ بھائی مصر آئے، اور مصر آ کر پھر وقت کے اس بادشاہ سے جو حضرت یوسف علیہ السلام تھے ان کے سامنے تقاضا رکھا، اور اپنی مجبوری کا اظہار بھی کیا،
اب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا زیادتی، کیا ناانصافی، کیا ظلم کیا تھا؟ تو وہ ایک دم چونک گئے، یوسف کا تذکرہ ان کی زبان پر کیسے؟ تو انہوں نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو کہنے لگے انت یوسف، یوسف آپ ہی ہیں؟ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں انا یوسف، میں ہی یوسف ہوں، لیکن آپ کے پاس نبوت بھی تھی اور نبوت کا تحمل اور برداشت بھی تھا۔ جب بھائیوں کو پتہ لگا کہ یہ تو یوسف ہیں، گھبرا گئے، پریشان بھی ہو گئے، لیکن فوراً کہہ دیا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا اور میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ بھائیوں کو بھی اپنے قصور کا احساس ہوا، اعتراف کیا، انہوں نے بھی معافی چاہی۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں معاف کر دیا اور کہا جاؤ والد کو لے کے آؤ اور میری یہ قمیض لے کے جاؤ۔ یہ قمیض کیا تھا؟ ایک معجزہ تھا۔ فرمایا ابا کی آنکھوں پہ رکھو گے تو بینائی واپس آ جائے گی۔ ابھی قمیض مصر سے چلی ہی تھی کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پاس بیٹھنے والوں سے فرمانے لگے کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ کی شان ہے، کنعان کے اندر کنویں کے اندر ہیں تو بیٹے کا کوئی نہیں پتہ چلا، اور اب مصر کے اندر ہیں، وہاں سے قمیض چلی تو خوشبو آنے لگی۔ اللہ کی مرضی ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ کنعان اسی شہر کا جنگل ہے اور وہاں پر یوسف موجود ہے، باپ کو کوئی نہیں پتہ لگا، لیکن جب اللہ بتانے پہ آئے تو مصر سے بھی قمیض چلی تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشبو آنے لگی۔ ادھر قافلہ بھی پہنچ گیا اور وہ آنکھوں پر رکھی قمیض تو بینائی واپس آ گئی، اور پھر یہ والدین اور یہ سارے بھائی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور جیسی دربار میں حاضر ہوئے تو سجدہ تعظیمی بجا لایا۔ وہ خواب کی تعبیر سر کی آنکھوں سے نظر آ گئی کہ سورج چاند سجدہ کر رہے، 11 ستارے سجدہ کر رہے، یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ ہماری شریعت محمد رسول اللہ کی جو آخری شریعت ہے یہ قیامت تک کے لیے ہے، ان تمام راستوں کو بھی بند کر دیا گیا اور حرام قرار دیا گیا جن راستوں سے شرک آ سکتا ہے۔ عبادت کا سجدہ تو تمام شریعتوں میں حرام رہا ہے اور حرام ہے، تعظیم کا سجدہ بھی ہماری شریعت میں حرام ہے، تعظیم کا سجدہ بھی ہماری شریعت میں حرام ہے۔ ہمارے ہاں مصافحہ ہے، ہمارے ہاں سلام ہے، وہاں یہ تعظیم کا سجدہ تھا، تو یہ اس کی تعبیر ان کے سامنے آئی، اور حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے بیٹوں کو قصور معاف فرما دیا۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سامنے شکر کے کلمات کے ساتھ اپنے دل کے جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ تیری نعمتوں کی حد کوئی نہیں، اتنے بڑے احسانات کیے، تو نے میری زندگی کنویں سے بچائی، جیل میں رہا، اور پھر آج آپ نے مجھے یہ عزت بخشی ہے، اور آپ ہی میرے کارساز ہیں دنیا آخرت میں، اور دعا کی، درخواست کی، اللہ اسلام پہ زندگی دینا اور اسلام پہ خاتمہ فرما۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے اتنی ساری ڈھیر ساری نعمتیں ہیں، لیکن سبحان اللہ، نعمتیں اللہ کی نعمتیں ہی رہیں زندگی میں تو آدمی کے اندر عاجزی بڑھتی ہے، عاجزی کے اندر عاجزی بڑھتی ہے، شکر بڑھتا ہے، اللہ کی طرف رجوع بڑھتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے ان نعمتوں میں اسی جذبات کا اظہار کیا۔ تو یہ ایک پورا واقعہ تھا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا، جو اللہ کے نبی نے اس وقت لوگوں کو سنایا، اور یہ خود آپ کی نبوت کی دلیل تھی، اس لیے کہ ان تاریخی واقعات کے موقع پہ آپ تو موجود نہیں تھے، اللہ نے آپ کو وحی کے ذریعے یہ سارے واقعات بتائے، اور اس واقعے میں بہت بڑا سبق کہ بسا اوقات کوئی مصیبت بھی کسی بڑی نعمت کا ذریعہ بن جاتی، آزمائش بھی بسا اوقات کوئی بہت بڑی نعمت کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور پھر صبر اور تقوی یہ کبھی ضائع نہیں ہوتا، صبر اور تقوی کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ آپ کے حضرت یوسف کی زندگی میں آپ کو دونوں چیزیں نظر آئیں گی، صبر اور تقوی، آپ کو یہ کبھی ضائع نہیں ہوتی، اس کا ثمرہ ضرور ملتا ہے، صبر کا، تقوی کا۔ اور پھر کس طریقے سے سبق ملا کہ بھائیوں میں بھی اگر حسد پیدا ہو جائے تو بڑے افسوسناک واقعات پیش آ جاتے ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا، اور پھر کس طرح
مرد عورت کی خلوت آدمی کو فتنوں میں مبتلا کر دیتی ہے. زلیخا کو خلوت نہ ملتی، تنہائی نہ ملتی تو اس برائی کا منصوبہ بندی بھی نہ کرتی، اس برائی کی منصوبہ بندی بھی نہ کرتی اگر خلوت نہ ملتی. اس لیے ہماری شریعت میں فرمایا مرد کا اجنبی عورت کے ساتھ خلوت اور تنہائی حرام ہے، حرام. لیکن اب تو پتہ نہیں کیا ہو گیا مسلمانوں کو، جوان بچیاں تنہائیوں میں ٹیوشن پڑھ رہی ہوتی، جوان بچے تنہائیوں میں غیر اجنبی عورتوں کے بچیوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مرد عورت کی تنہائی میں اگر دونوں ہیں تیسرا شیطان ہو، تیسرا شیطان ہو، تیسرا شیطان ہو. تو ہماری شریعت میں مرد کا عورت کا خلوت اور تنہائی اجنبی مرد اجنبی عورت کے ساتھ حرام ہے، حرام ہے. اور یہ حرام کہنا اللہ کی طرف سے ہے اور انسانیت کی اس میں مصلحت ہے، معاشرے اور سوسائٹی کی اس میں پاکیزگی اور طہارت ہے. لیکن جب اللہ کے ان حدود سے تجاوز کریں گے تو جو تباہی آئی ہوئی ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں، جو تباہی آئی چکی ہے وہ نظر بھی آ رہی ہے. اللہ کی حدود کا جب خیال نہیں رکھا جاتا تو پھر بربادیاں بھی آتی ہیں، پھر رسوائی بھی ہوتی ہے اور پھر ذلت بھی ہوتی ہے. وہ نقشے سارے معاشرے کے اندر اس وقت نظر آتے آ رہے ہیں. تو یہ سارے اس واقعے کے اندر یہ سارے سبق اور یہ سارے نصائح موجود ہیں. پھر تذکرہ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو، تذکرہ فرمایا کہ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف اچھے طریقے سے بلاتے رہیں. اور ہر رسول دنیا میں آیا اور اس پر نہ ماننے والے بھی اس کے مقابلے میں آئے. بس اوقات تو پیغمبروں پر اتنی بڑی آزمائشیں آئیں کہ وہ کیفیت میں آ گئے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی. انبیاء کے واقعات میں بڑا سبق ہے، بڑی نصیحت ہے، بڑی تسلی ہے، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر سورہ رعد ہے، اللہ کی عظمت کا تذکرہ، توحید کا تذکرہ، زمین و آسمان کا یہ سارا نظام اور قدرت کے سارے شہکار کس طریقے سے زمین کے اندر سے اللہ مختلف نباتات پیدا کرتے ہیں، اس کی قدرت ہے. پھر مرنے کے بعد زندگی ہے. وہ کہتے تھے بھیڑیاں ہو جائیں گے، بوسیدہ ہو جائیں گے، پھر زندگی کیسی ہوگی؟ فرمایا جو اللہ رب العزت انسان کو پانی سے نطفے سے بناتا ہے اور ماں کے رحم میں جانتا ہے اور اللہ ہی جانتا ہے کہ بچہ ہے بچی ہے، اور اس قدرت کے اندر اللہ رب العزت اس کے سارے نقش و نگار اس اندھیرے کے اندر بناتے ہیں. یہ اللہ ہی قدرت ہے. اس کے لیے دوبارہ مارنے کے بعد زندہ کرنا کیا مشکل ہے. نفع نقصان کا مالک اللہ ہے. بتایا باطل بسا اوقات ابھرتا ہوا نظر آتا ہے لیکن وہ مٹ جایا کرتا ہے. حق سچ اگر ہو، حق سچ ہو تو غالب وہی ہوا کرتا ہے. لیکن آج باطل نے اہل حق کی اچھائیاں اختیار کر لی اور بدقسمتی سے اہل حق نے باطل کی گندگی اختیار کی. ورنہ باطل باطل پہ چلتا، ابھرتا ہوا نظر آتا، مٹ جاتا، اور حق والے حق پر ہوتے ضرور غالب آ جاتے. لیکن کیا کریں، باطل نے کچھ ہماری اچھائیاں اختیار کر لی اور ہم نے ان کی گندگیاں اٹھا لی، ہم نے ان کی گندگیاں اٹھا لی. پھر فرمایا عقل مند لوگ کون لوگ ہیں؟ جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں اور اللہ کے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان رشتوں کو جوڑتے ہیں. اس کا تذکرہ فرمایا اللہ سے ڈرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کا دیا و مال خرچ کرتے ہیں، برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں. یہ عقل مند لوگوں کی صفات ہیں. اور اللہ کے جن سے ناراض ہیں ان کی کیا عادات ہیں؟ وہ عہد توڑ دیتے ہیں. جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم ہے اسے قطع تعلق رکھتے ہیں، زمین پہ فساد مچاتے ہیں. فرمایا رزاق اللہ ہے، جس کی مرضی جس کو جتنا دے. پھر فرمایا اللہ کی یاد میں، اللہ کے قرآن پر عمل کرنے میں دلوں کا اطمینان ہے. ان کی دنیا بھی اچھی ہے، آخرت بھی اچھی ہے. اللہ کے حبیب کو تسلی دی. اس سے پہلے بھی رسول آئے اور لوگوں نے ان کے ساتھ مذاق کیا، لیکن اللہ نے اہل تقوی کے لیے جنت رکھی ہے اور جنت کی نعمتیں رکھی ہیں. اس کا تذکرہ ہر پیغمبر دنیا میں آیا وہ بشر رہا ہے، اس کے بال بچے بھی رہے ہیں. کفار کہا کرتے تھے یہ کیسا اللہ کا رسول ہے کہ اس کے لیے تو معاشی ضروریات بھی ہیں، کھانے پینے کی ضروریات بھی ہیں، بال بچے بھی ہیں. فرمایا ہر رسول ان زندگی کی ضروریات کے ساتھ آیا ہے اور اس کے بال بچے رہے ہیں. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر سورہ ابراہیم میں فرمایا اللہ نے آپ کی طرف کتاب اتاری ہے تاکہ دنیا کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کے آئیں.
اس کا تذکرہ فرمایا، پھر مختلف قوموں کا تذکرہ، پھر آخرت کا تذکرہ کہ نیکی کرنے والے کامیاب ہیں اور بدی کرنے والے ان سے شیطان بھی بیزاری کا اعلان کرے گا، شیطان بھی بیزاری کا اعلان کرے گا کہ ہم نے تو صرف وسوسہ ڈالا تھا اور تم برائی کرنے لگ گئے، شیطان بھی ان سے بیزار ہو جائے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے بتایا کہ نیکی اور کلمہ طیبہ اس کی مثال پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں مضبوط ہیں، پھل بہت میٹھا ہے، اور کفر کی مثال اس درخت کی طرح جس کی جڑیں کمزور ہیں اور جس کا پھل بہت کڑوا ہے۔ اللہ کی عظمت اور بڑائی کا تذکرہ فرمایا، آسمان اور زمین کا یہ پیدا کرنا، رات دن کا یہ آنا، یہ سب اللہ کی قدرت کا شہکار ہے۔ اور پھر خاص طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا جب آپ شام سے اپنے بچوں کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچے، اور مکہ مکرمہ میں ایک وادی ذی زر جہاں کالے پہاڑ تھے اور جہاں زندگی کا کوئی سامان نہیں تھا اور آدم نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اللہ کے حکم پر اپنے بچوں اور اپنی اہلیہ کو وہاں چھوڑ کر واپس جانے لگے، اور پہاڑ کے اوٹ میں جا کر پھر اللہ سے دعا کی۔ پھر اللہ کا حکم تھا اپنے بچے کو اور اپنی اہلیہ کو وہاں چھوڑ دو، اور جب چھوڑ کے جانے لگے تو اہلیہ پوچھنے لگی کیوں چھوڑ کے جا رہے؟ خاموش۔ پھر پوچھا کیوں چھوڑ کے جا رہا ہے؟ پھر خاموش۔ جواب کا حکم تھا خاموش رہنا۔ اس خاتون نے کہا اللہ امرک، یہاں چھوڑنے کا حکم تمہیں اللہ نے دیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاں میں سر ہلایا۔ جیسی ہاں میں سر ہلایا تو وہ خاتون فوراً کہنے لگی اذا لا یضیعنی، اگر اللہ کا حکم ہے نا اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے۔ کیا ایمان ہے، کیا یقین ہے، کیا اللہ پر اعتماد ہے۔ ہاں چھوٹا سا مشکیزہ ہے اس میں پانی ہے، چھوٹا سا تھیلا ہے اس میں کھجوریں ہیں، دودھ پیتا بچہ ہے اور ماں ہے، اور اس وادی کے اندر اکیلے زندگی کیسے گزرے گی؟ لیکن جب یہ خیال آیا کہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ کی حکم کی تعمیل میں ہلاکت نہیں ہے، نجات ہے، ناکامی نہیں ہے، کامیابی ہے۔ یہ یقین آ جائے نا آج اللہ کا ہر حکم پورا کرنا آسان ہو جائے۔ آج مسلمان گھبراتا ہے دین پہ چلیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو زندگی مشکل ہو جائے۔ دین زندگی مشکلات کے لیے نہیں آیا، دین تو زندگی سے مشکلات ختم کرنے کے لیے آیا۔ دین ذلت دینے کے لیے نہیں آیا، عزت دینے کے لیے آیا۔ دین ناکامی کے لیے نہیں آیا، کامیابی کے لیے آیا۔ لیکن اعتماد ہو، اللہ پر اعتماد ہو تو اس کے حکموں کی اہمیت ہو۔ تو وہ خاتون کہنے لگی اذا لا یضیعنی، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا اس خاتون کا اللہ کی ذات پہ یقین اور اعتماد کہ اللہ نے وہاں ایسا پانی جاری فرمایا، ایسا پانی جاری فرمایا کہ ساری دنیا وہاں سے پانی لے رہی، پانی ختم ہی نہیں ہو رہا۔ اس میں اللہ رب العزت نے ہر قسم کی شفا رکھ دی، ہر قسم کی غذا رکھ دی۔ حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیو گے اللہ اس پانی سے وہ مقصد پورا کر دے۔ بس یقین کی بات ہے، بات تو نبی کی سچی ہے، یقین جتنا ہوگا اتنا اس پانی سے فائدہ اٹھائے گا۔ ماء زمزم لما شرب لہ، جس مقصد کے لیے پیا یہ زمزم کا پانی اس کے کام آئے گا اور اس کو نفع دے گا۔ تو یہ باپ ماں اور بیٹا اس جنگل میں اور اس وادی میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی آخر بیٹا تھا، لخت جگر تھا، اہلیہ تھی، زندگی کی رفیقہ حیات تھی۔ تو جب پہاڑ کی اوٹ میں چھوڑ کے جب پہاڑ کی اوٹ میں آئے تو ہاتھ کھڑے کر دیے، ہاتھ پھیلا دی اللہ کے سامنے اور دعا کی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ تیرے گھر کے سامنے اپنے بچوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ یہ تیری بندگی اختیار کریں، تیری بندگی اختیار کریں، تیری نماز پڑھیں، تیرا فرما بردار ہو۔ ہاں ان کی معاشی ضرورت بھی پورا کرنا آپ کا کام ہے، ان کی معاشی ضروریات کو پورا کرنا بھی آپ کا کام ہے تاکہ یہ تیرے شکر گزار رہے۔ یہ ہے ایک باپ کی دعا اپنے اولاد کے لیے، اور یہ ایک فکر ہے ایک باپ کی اپنے گھر والوں کے لیے، یہ ایک فکر ہے ایک گھر کے سربراہ کی اپنے گھر والوں کے لیے۔ کیا فکر ہے؟ پہلے اللہ کی بندگی، بعد میں معیشت۔ لیکن آج مسلمان پہلے معیشت بعد میں بندگی، بلکہ بندگی کسی فہرست میں ہے ہی نہیں۔
بندگی اور فرما برداری آج فہرست میں ہے ہی نہیں، بس معاش معاش معاش، معیشت معیشت۔ ایک گھر کا سربراہ، ایک والد، ایک گھر کا بڑا، اس کی ذمہ داری اولاد کے لیے، گھر والوں کے لیے پہلی کیا ہے؟ اللہ کی بندگی۔ پھر دوسری فکر ہے ہاں کہ اللہ ان کے معاش کا بھی انتظام فرما دے۔ یہ ہے نبی کی دعا۔ نبی کی دعا نصیحت ہوتی ہے، نبی کی دعا انسانیت کے لیے پیغام ہوتا ہے کہ تم بھی اپنی زندگی کی ترجیحات یہ رکھو، تم بھی اپنی زندگی کی ترجیحات یہ رکھو اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، پہلے ان کی اللہ کی فرما برداری کی فکر کرو، اللہ کی بندگی کی فکر کرو، ہاں پھر معاش اور معیشت کی بھی فکر کرو۔ اس کا تذکرہ فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں، اپنے لیے کی اور تمام ایمان والوں کے لیے کی۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دنیا میں میرے نافرمان بھی ہیں اور ظالم بھی ہیں، لیکن یہ نہ خیال کرے کہ اللہ رب العزت ان سے غافل ہیں، سب اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ انہیں ڈھیل دیتا ہے، پکڑیں گے، اللہ پکڑیں گے۔ اللہ کا وعدہ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں، قیامت آئے گی اور قیامت کا وہ منظر، مجرم کی سزا اور اس وہاں کی جسے کہیں گے تکالیف، اس کا تذکرہ فرمایا وہ دن آنے والا ہے اور جلد حساب ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت ایمان اور ایمان کی زندگی اور اس میں خاتمہ نصیب فرمائے۔